تازہ ترین ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ درست جواب ہے عبداللہ بن ابی قحافہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ درست جواب ہے بنو تیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی؟ درست جواب ہے ابو بکر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا تھا؟ درست جواب ہے صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان کس پیشہ سے منسلک تھا؟ درست جواب ہے تجارت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس واقعہ کے بعد حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب عطا کیا؟ درست جواب ہے واقعہ معراج۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اصل نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق، والد کا نام عثمان ابو قحافہ، والدہ کا نام سلمہ ام الخیر، قبیلہ قریش کی شاخ بنو تیم، پیشہ تجارت، عمر 63 برس، خلافت 2 سال 3 ماہ 632 عیسوی تا 634 عیسوی، جبکہ تدفین مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں۔ ہجرت مدینہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس غار میں رہے؟ درست جواب ہے غار ثور۔ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کون سا غلام دودھ لے کر آتا تھا؟ درست جواب ہے عامر بن فہیرہ۔ ہجرت مدینہ کے سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غار ثور میں قیام فرمایا تو دشمن تعاقب کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گیا۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور ہجرت کے اس پرخطر سفر میں بے باکی کے ساتھ شجاعت کا عملی مظاہرہ کیا۔ غار کی صفائی کے دوران خطرناک سانپ نے آپ کی ایڑی پر ڈسا تو آپ کو یہ بھی شرف ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی ایڑی پر لگایا۔ سفر ہجرت میں دشمن کے حملہ کے خوف سے دوران سفر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہار جانب سے حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے کون سی جنگ میں شریک ہوئے؟ درست جواب ہے غزوہ بدر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا امیر الحج کسے بنایا؟ درست جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کا پہلا حج ادا کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج مقرر فرمایا۔ وہ 300 مسلمانوں کو لے کر مکہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کو مناسک حج سکھائے، خطبہ حج ارشاد فرمایا اور منادی کرا دی کہ آئندہ سے کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہ ہو۔ اگلے برس 10 ہجری میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کرنے مکہ تشریف لے گئے۔ یہ حجۃ الوداع تھا، کیونکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا فیصلہ کس مقام پر ہوا؟ درست جواب ہے سقیفہ بنی ساعدہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے آغاز ہی میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ نبوت کے جھوٹے دعوے دار، منکرین زکوٰۃ، مرتد، یا یہ سبھی؟ درست جواب ہے یہ سبھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس ام المومنین کے والد گرامی تھے؟ درست جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یار غار کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی راتیں غار ثور میں گزاریں؟ درست جواب ہے 3 راتیں۔ کس صحابی نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی؟ درست جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب صدیق تھا، دوسرا لقب بتائیے۔ درست جواب ہے عتیق۔ ام الخیر کس خلیفہ راشد کی والدہ کی کنیت تھی؟ درست جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس غزوہ کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا اثاثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا؟ درست جواب ہے غزوہ تبوک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علالت کے دوران کسے فریضہ امامت ادا کرنے کا حکم دیا؟ درست جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تن من دھن اسلام پر قربان کر دیا، یہاں تک کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں سے چندہ طلب کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا، یہاں تک کہ اپنا ذاتی لباس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جبکہ خود ٹاٹ کا لباس زیب تن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ مواقعات مدینہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس کے بھائی قرار پائے؟ درست جواب ہے حضرت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ درست جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس انصاری صحابی نے ساری عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہ کی؟ درست جواب ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی فوج کا سپہ سالار کسے بنایا؟ درست جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرصہ خلافت بتائیے۔ درست جواب ہے 2 سال 3 مہینے۔ منکرین زکوٰۃ کون لوگ تھے؟ درست جواب ہے مسلمان۔
خلفائے راشدین میں سب سے کم عہد خلافت کس کا ہے؟ درست جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسے خلافت کا جانشین بنایا؟ درست جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس جنگ میں شہید ہونے والوں میں 70 صحابہ حافظ قرآن تھے؟ درست جواب ہے جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ درست جواب ہے مسیلمہ کذاب۔ مسیلمہ کذاب کو شکست دینے والی اسلامی فوج کے سپہ سالار کا نام بتائیے۔ درست جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسیلمہ کذاب کو کس نے قتل کیا؟ درست جواب ہے وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ۔ خالی جگہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے؟ درست جواب ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے لشکر میں کتنے لوگ تھے؟ درست جواب ہے 40,000۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کس کے پاس غلام تھے؟ درست جواب ہے امیہ بن خلف۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے آزاد کروایا؟ درست جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کون سا غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بدلے میں دیا؟ درست جواب ہے فسطاس۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں سے کس نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا؟ درست جواب ہے طلیحہ ابن خویلد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کا نام بتائیے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ تھیں۔ درست جواب ہے ام رومان۔ جنگ یمامہ، جنگ اجندین اور جنگ سلاسل کس خلیفہ کے عہد میں لڑی گئیں؟ درست جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ رومی سلطنت کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ جنگ کون سی تھی؟ درست جواب ہے جنگ اجندین۔ جنگ اجندین میں اسلامی لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ درست جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ اجندین میں رومی سپہ سالار کون تھا؟ درست جواب ہے تھیوڈور۔ کس جنگ میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا؟ درست جواب ہے جنگ سلاسل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تدوین قرآن کا کام کس صحابی کے سپرد کیا؟ درست جواب ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہاں دفن ہیں؟ درست جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بتائیے۔ درست جواب ہے 63 سال۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ درست جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ درست جواب ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔